الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ صافات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے آگے اب پیغمبروں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا، بار بار توجہ دلائی جاتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی علیہ رحمہ، جو انہوں نے تقسیم کی ہے قرآن مجید کے مضامین کی، کہ وہ تذکیرات ہیں تین۔ تذکیر بھی آلاء اللہ، اللہ کے کرشمے، اللہ کی نشانیاں انفس و آفاق میں، اس کے ذریعے اللہ کی یاد دہانی۔ تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دن جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قوموں کے فیصلے کیے، رسولوں کو بھیجا۔ اور تذکیر بالموت وما بعدہ، اور موت اور اس کے بعد جو احوال ہونے اس کے حوالے سے تذکیر۔ تو مکی صورتوں میں یہ مضمون چلا آ رہا ہے، پھر علم المخاصمہ یا مجادلہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، اور جو علم الاحکام ہے وہ نسبتاً کم ہے وہاں پر، لیکن عام طور پر یہ جو باقی تھیمز ہیں وہ مکی قرآن میں ہمیں بہت ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی راہ والوں میں ہے ابراہیم۔ پیچھے تذکرہ ہوا سیدنا نوح علیہ السلام کا، تو کہا کہ انہی کے قبیل سے ہیں، انہی کے گروہ میں ہیں، ایک ہی جو ہے وہ انبیاء و رسول کا معاملہ ہے، ایک معاشر انبیاء ہیں، انہی کے ایک آپ سمجھ لیجئے گلے سرسبد کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور سیدنا ابراہیم کے ذریعے تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک بڑا جیسے ایک ایونٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد معلوم تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ زیادہ تر انبیاء اور رسول کا سلسلہ جو ہے انہی کی نسل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا۔ اور پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم ایسی شخصیت ہیں، یہ قرآن مجید کے جو مخاطبین حضرت شاہ صاحب بھی متعین کرتے ہیں نا، کہ اس میں اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور پھر مشرکین مکہ ہیں۔ یہ تینوں جو مخاطبین ہیں قرآن مجید کے، یہ سیدنا ابراہیم کو بڑا مانتے تھے، بزرگ مانتے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کے کیمپ فالوورز ہیں، ان کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، ان کی شخصیت، ان کی قربانی، اللہ کے دین کے حوالے سے ان کی استقامت، اس کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی راہ والوں میں ہے ابراہیم۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب آیا اپنے رب پاس لے کر دل نروگا۔ اب یہاں پہ دل نروگا کا مطلب ہے کہ نروگا یعنی روگ کے بغیر، مرض کے بغیر، بیماری کے بغیر، صحت مند دل، بھلا چنگا دل۔ اور یہاں جو ایلمنٹ ہے وہ اسپرچول ایلمنٹ ہے نا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ شفاء لما فی الصدور ہے، جو کچھ سینوں کی بیماریاں ہیں، روگ ہیں، ان کی شفا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ وہ آئے بغیر کسی روگ کے، ان کا دل بالکل پاک صاف ستھرا۔ ایک جگہ اسی مضمون کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ قلب منیب لے کر آئے، ایک جھکا ہوا فریفتہ دل لے کر آئے، اور اس کے مقابل میں جو ہے وہ قلب متکبر ہوتا ہے، اور ایسا قلب ہوتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم، یعنی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو تم کیا پوچھتے ہو، یعنی اپنے والد سے اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کیا پوچھتے ہو۔ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیوں جھوٹ بنائے حاکموں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو، یعنی جھوٹ بوٹ کے آلہہ گھڑ لیے ہیں، اللہ کے سوا ان کا ارادہ کرتے ہو، ان کے مرید بنتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، پھر کیا خیال ہے تم نے جہان کے صاحب کو، یعنی کیا گمان کرتے ہو اس کے بارے میں،
یعنی کیا خیال کرتے ہیں؟ جو سورہ نوح میں ہم پڑھیں گے، سیدنا نوح نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا فنظر نظرة فی النجوم، پھر نگاہ کی ایک بار تاروں میں، فقال انی سقیم، پھر کہا میں بیمار ہوں۔ اب یہ جو واقعہ ہے کہ وہاں پہ رہے، جو ان کا معبد تھا، وہاں دن بھر مختلف معاملات نپٹاتے رہے، یا وہاں پر اس جگہ پر جو ہے وہ قیام تھا ان کا، اور پھر جب جو ہے وہ لوگ لوٹ کر جانے لگے، شاید کوئی میلے کا دن ہوگا، خاص ان کی کوئی مذہبی تقریب ہوگی جس کے لیے لوگ آئے ہوئے ہوں گے خاص طور پہ یاترا کر کے، تو جب وہاں جو ہے شام کا وقت ہوا تو انہوں نے ستاروں کی طرف نگاہ کی، اور جیسے ستاروں کی طرف نگاہ کرنا وقت کے تعین کا بھی ایک ذریعہ ہوتا تھا، جس طرح آپ کو معلوم ہے جب گھڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں تو سورج اور چاند اور ستارے اور دھوپ، اس کے ذریعے جو ہے دھوپ چھاؤں کے ذریعے جو ہے وہ وقت کا تعین کیا جاتا تھا۔ تو ایسے دیکھا اور کہا کہ بھئی میں تو بیمار ہوں، اور سقیم کا لفظ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی، ایک ہوتا ہے آدمی مریض ہے باقاعدہ، اس کو کوئی بڑا کوئی مرض لاحق، ایک سقیم کا مطلب جیسے میں مزمحل ہو رہا ہوں، میں ماندہ ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور نڈھال ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میں جو ہوں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، پھر الٹے گئے اس سے پیٹھ دے کر، فراغ الی آلہتہم، پھر جا گھسا ان کے بتوں میں، فقال الا تأکلون۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک خاص طرح کی ذہانت، ایک خاص طرح کا پن جس کو ہم کہتے ہیں، طنز تاریخ تھی۔ اب وہ ان بتوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ ان کے آگے حلوے مانڈے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوں گے، تو کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تم کو کیا ہے کہ نہیں بولتے؟ جواب بھی نہیں دیتے، میں سوال کر رہا ہوں۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر گھسا ان پر مارتا داہنے سے، داہنے ہاتھ سے ان کو توڑ دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر جب دن چڑھا ہے لوگ آئے اس پر دوڑ کر گھبراتے، یعنی دن میں کوئی آدمی آیا، اس نے آ کے دیکھا کہ وہاں جو بت ہیں وہ سارے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، اور جو بڑا بت ہے وہ آگے اور جگہ پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے نا کہ جو بڑا بت تھا اس کے جو ہے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، تو دیکھا کہ یہاں تو یہ کھلواڑ ہو گیا ہمارے بتوں کے ساتھ۔ اب جب وہاں جا کے اطلاع دی تو لوگ دوڑے آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، اب جب وہ آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی کس نے کیا ہے، اور پورا واقعہ قرآن مجید میں اور جگہ بیان ہوا ہے کہ بھئی ہمارے ان آلہہ کے ساتھ کس نے یہ بدسلوکی کی ہے، وہ کہا کہ ہاں ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، یقال لہ ابراہیم، کہ وہ جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان کے بارے میں بدگوئی کیا کرتا تھا، بری باتیں کیا کرتا تھا، لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے۔ تو اب جب وہ آئے ہیں تو سیدنا ابراہیم نے ان سے ایک مکالمہ کیا، بولا قال اتعبدون ما تنحتون، کیوں پوچھتے ہو جو آپ تراشتے ہو؟ یعنی یہ تمہارا اپنا آرٹیفیکٹ ہے نا، یعنی اپنے ہاتھوں سے ایک چیز خلق کرتے ہو اور پھر اس کے آگے اپنا سر ڈال دیتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم بناتے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں بھی خلق کیا، اور جو تمہارے ہاتھوں کی تخلیقات ہیں نا وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، یعنی وہ جو تمہیں اللہ نے خلق کیا، اور پھر وہ چیزیں جو تمہارے ہاتھوں وجود میں آتی ہیں وہ تمہیں لگتا ہے کہ ہماری تخلیقات ہیں۔ کہا کہ اصلاً تمہیں بھی اللہ نے خلق کیا، اور جو تمہاری تخلیقات ہیں وہ بھی اللہ ہی نے بنائی۔ اچھا، لیکن ویسے یہ جو آیت ہے اس کو اس سے الگ معنوں میں بھی، یعنی جب تقدیر کا مبحث آتا ہے اور جبر و قدر کی بحث ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ آیت عام طور پہ پیش کی جاتی ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی انسان کا خالق، یعنی اللہ انسان کا بھی خالق ہے اور انسان کے اعمال کا بھی خالق ہے۔ پھر اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک بحث ہے خلق کی، اور افعال عباد کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بندوں کے اعمال جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا بندہ اپنے اعمال کا خالق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے عشائرہ نے ایک کسب کی تھیوری انٹروڈیوس کرائی کہ جو انسان ہے وہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، وہ ان کا کاسب ہے، کسب کرتا ہے، خالق افعال جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہاں یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم بناتے ہو۔ لیکن یہاں جو بالکل سیاق و سباق سے جڑا ہوا مطلب ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ جو تم بت بنا رہے ہو
یہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور ان کو جو تم جس صلاحیت کی بنیاد مطابق تم نے خلق کیا ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، تو بولے چنو اس کے واسطے ایک چنائی، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر ڈالو اس کو آگ کے ڈھیر میں، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، پھر چاہنے لگے اس پر بڑا داؤ، برا داؤ، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پھر ہم نے ڈالا انہی کو نیچے، وقال، اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور ان کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا، انہوں نے کہا نا کہ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اس کو جلا دو اور اپنے بتوں کی مدد کرو، اور یعنی تمہارا جو آباء و اجداد کا دین ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے، تو اپنے ان بتوں کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو اور اس کو جلا دو۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا کہ قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اور ہم نے کہا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اب یہاں اجمال سے بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور بولا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھ کو راہ دے گا، وہ مجھے راہ دکھائے گا، وہ میرا رب ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، وہی جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ اور یہاں بالکل ان معنوں میں کہ بھئی میں اپنے وطن سے مجھے دیس نکالا دے دیا گیا ہے، اب میں چلتا ہوں، اب معلوم نہیں ہے کہاں جانا ہے، اللہ ہی مجھے راہ سجائے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اے رب بخش مجھ کو کوئی نیک لڑکا، فبشرناہ بغلام حلیم، اور جیسے کہ سیدنا زکریا کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ پیغمبروں کو اولاد کی خواہش ان معنوں میں نہیں ہوتی جن معنوں میں عام انسانوں کو ہوتا ہے معاملہ، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ترکہ ہے وہ آگے چلے، لیگیسی آگے چلے۔ اور سیدنا زکریا نے کہا نا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ، مجھے اولاد دے دے، لڑکا دے کہ جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا جو تراث چلی آ رہی ہے نبوت کی، وحی کی، شہادت علی الناس کی، اس کا وارث بنے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل والا، یعنی سیدنا اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو، یہ جو آگے جن کا تذکرہ ہوگا وہ ذبیح ہیں، ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کی مبارک نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا۔ تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہود نے یہ ساری علامتیں بدل دیں، سارے کریکٹرز بدل دیے۔ یہ واقعہ وہاں موجود ہے، بائبل میں بہت تفصیل سے ہے، لیکن وہاں پہ ذبیح کے طور پہ سیدنا اسحاق کو انہوں نے قرار دیا۔ سیدنا اسماعیل کو تو ویسے ہی کہا کہ وہ باندی کا لڑکا تھا، اس کو نکال دیا اور ایک طرح سے گویا وہ اون ہی نہیں کرتے، تو ذبیح اللہ ان کے نزدیک جو ہیں وہ اسحاق ہیں۔ ہماری کچھ پرانی تفاسیر میں بھی یہ رائے پائی گئی ہے۔ تو اس کا بہت اچھا رد جو ہے امیر الدین فراہی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ کہ مسیح کون ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو یعنی مسیح کہہ رہا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جس کو یعنی ذبیح کون ہے، کس کو ذبح کیا گیا تھا، اور ثابت کیا ہے انہوں نے بائبل کے حوالوں سے بھی اور چیزوں سے بھی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو جو ہے ذبیح بھی بنا دیا سیدنا اسحاق کو، جو جگہ جو لوکال تھا جہاں پر یہ سب واقعہ ہوا اس کو اٹھا کر انہوں نے حجاز سے اٹھا کر جو ہے وہ بیت المقدس میں شام میں لے گئے، یروشلم میں لے گئے۔ جو مروہ آپ سمجھ لیجئے جو قربان گاہ تھی اس کو مورا بنا کر جو ہے وہاں پر فلسطین میں کوئی کسی پہاڑی پہ لے گئے، وہ سارے سمبلز انہوں نے بدل دیے۔ تو کہا کہ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو، قال یا بنیا، کہا اے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، پھر دیکھ تو کیا دیکھتا ہے۔ قال، بولا یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، تو مجھ کو پاوے گا اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا۔ تو اب جیسے کہ معلوم ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی کی قبیل سے ہوتے ہیں، بلکہ نبوت کے خاتمے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔
پوچھا گیا کہ یہ مبشرات کیا ہیں، تو آپ نے کہا الرؤیا الصالحہ، اس میں ہے الرؤیا الصادقہ، صالح خواب، اچھے خواب. اور آپ نے فرمایا کہ جو سچا اچھا خواب ہے وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کیا ہے سارا واقعہ بدء الوحی کے حوالے سے، بخاری شریف جو ہے اس کی جو پہلا آپ سمجھ لیجیے پہلا باب ہے، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تفصیلی جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداً جو ہے وہ بالکل سچے خواب آنے شروع ہوئے، اور 6 ماہ تک یہ سلسلہ چلا. جو کچھ آپ جو ہے خواب میں دیکھتے وہی کچھ خارج میں دن کی روشنی میں وہی کچھ ظاہر ہونے لگتا. تو اور اسی وجہ سے آپ کو وہ جو 46 کا عدد ہے، اس میں علماء نے محدثین نے یہ ایک استنباط بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے اعلان کے بعد والی زندگی ہے لگ بھگ 23 برس کی ہے، اور 6 ماہ جو ہیں اس کا جو ہے وہ 46واں حصہ بنتے ہیں. تو بہرحال تو یہاں پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک یعنی اشارہ کیا گیا. تو اپنے بیٹے کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا اس معاملے میں صلاح کیا ہے. انہوں نے کہا بیٹا بھی ظاہری بات ہے کہ وہ بھی سیدنا ابراہیم کا پروردہ تھا، ان کا جو ہے تربیت یافتہ تھا. مجھے اقبال نے کہا نا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے. یہاں شاہ صاحب نے ترجمہ کیا سہارنے والا. فلما اسلما، پھر جب دونوں نے حکم مانا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پچھاڑا اس کو ماتھے کے بل. اب یہ جو اسلمہ ہے نا یہاں پر جو آیا ہے بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسلام کی جو روح ہے وہ یہاں پر بالکل مینیفیسٹ ہو گئی کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. تو آپ اس سے پوچھیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو سیدنا ابراہیم کا کنڈکٹ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اسلام ہے. سیدنا ابراہیم کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، اذ قال له ربہ اسلم، جب کہا اس کے رب نے اس سے فرما برداری اختیار کرو، گردن ڈال دو. کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا، میں نے اپنا آپ حوالے کر دیا تمام جہان کے جو ہے رب کے سامنے. تو یہاں بھی کیا دونوں نے جب گردن جھکا دی، سپردگی دے دی، اور پھر پچھاڑا اس کو ماتھے کے بل. یہ غیر معمولی واقعہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بائبل میں بھی تفصیل سے نقل ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. تو ایک بہت مشہور جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے ایک ڈینش فلسفی بھی ہے، مفکر بھی ہے، سورن کیرکیگارڈ، جو ایگزسٹانشلزم ایک بہت مشہور اسکول ہے فلسفی کا، اس کو وجودیت بھی کہتے ہیں، اس کے جیسے بانیوں میں سے ہے. اس کی ایک کتاب ہے اس موضوع پر، اس کتاب کا نام ہے فیئر اینڈ ٹریمبلنگ. اور وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی واقعہ ہے، یعنی انسان کی عقل عاجز رہ جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اور پھر اسی کی بنیاد پر وہ ایک بات کہتا ہے، اس کی پوری ایک تھیری ہے کہ جو اصل میں عقیدہ ہوتا ہے نا، عقیدہ یا تو آپ کہہ لیجئے ارریشنل ہوتا ہے یا ٹرانس ریشنل ہوتا ہے. وہ کبھی بھی پوری طرح عقل میں نہیں آ سکتا. ورنہ یہ بات کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے عزیز ترین بیٹے کو جو بڑھاپے میں اللہ سے مانگ کر لیا ہے اس کو جیسے ذبح کرنے پر آمادہ ہو جائے. اس سے پھر وہ اس کا ایک ایکسپریشن ہے جو بہت معروف ہوا، لیپ آف فیتھ، کہ ایک چھلانگ لگانی پڑتی ہے آدمی کو. اور جس کے بارے میں پھر اقبال نے کہا نا، اور وہ تو خیر اور معاملے میں کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو وہ بھی کیا ہے، لیپ آف فیتھ تھی وہ بھی، کہ بھئی آگ میں ڈالا گیا چلے گئے. اور یہ جو ہے سب سے بڑی لیپ آف فیتھ ہے. اور جس طرح ہم سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا ہم نے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، ہم نے ابراہیم کو بہت بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے ہم نے ان کو آزمایا، اور ابراہیم نے ان سب کو پورا کر دیا. پھر کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اور لگتا ہے یہ کہ جیسے یہ آخری آزمائش ہے جس میں وہ ڈالے گئے. اور ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ بہت اچھی طرح اس کو بیان کرتے تھے کہ ہر طرح کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. سب سے پہلے فطرت کی آزمائش ہے، اس کے بعد جو ہے گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہے، پھر بادشاہ وقت کے ساتھ ہے، پھر وطن چھوڑنے کی آزمائش ہے، پھر اپنے بیوی بچوں کو جو ہے ایک بے آب و گیا وادی میں
اتارنے کی آزمائش ہے، اور پھر سب سے بڑی آزمائش یہ ہے، اور جو اقبال نے کہا نا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو خارج کے جو بت ہے نا وہ توڑنے تو آسان ہے، جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، لیکن یہ جو بت انسان کے نفس میں ہوتے ہیں، قلب میں ہوتے ہیں، مال کی محبت، جاہ کی محبت، اولاد کی محبت، یہ بہت بڑے بڑے بت ہیں نا، یہ توڑنے مشکل ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم کا تعارف بائبل میں بھی کیسا آیا ہے؟ آئیکونوکلاسٹ، وہ بتوں کو توڑنے والے، ہر طرح کی جو ہے بت شکنی کرنے والے۔ تو یہاں پر کہا کہ جب ان دونوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور پچھاڑا اس کو ماتھے کے بل، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اس کو یوں کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے سچ کر دکھایا خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہی ہے سری جانچنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو جانچ کرنے والے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً یہ بہت بڑی جانچ تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو بڑا، یعنی ایک جانور دے دیا ان کی جگہ پر اور اس کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلی خلق کو، وہی پھر ایک سنت قائم ہو گئی۔ ایک روایت میں بیان ہوتا ہے نا کہ جب آپ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے، ان کا ریشنیل کیا ہے، ان کا ریزن ڈیٹرا کا کیا ہے؟ تو کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا اسوہ ہے، ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اور ذبح عظیم، اس کو اقبال نے ایک جگہ باندھا ہے، وہ ایک تصور ہے اہل تشیع کے ہاں، وہ ایک پاپولر سا تصور ہے، اقبال نے اسی کو شعر میں فارسی میں کہا ہے نا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ ایک تصور ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، یہ روایت ایسی روایت ہے جو اہل تشیع کے ہاں معروف ہے کہ قرآن مجید کے سارے علوم جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ہیں، سورہ فاتحہ کے سارے علوم جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے سارے علوم جو ہیں وہ با میں ہیں، اور اس کے پھر با کے نقطے میں ہے۔ تو اور سیدنا علی نے کہا کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ تو اقبال نے باندھا ہے نا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہ جو بسم اللہ کی جو با ہے وہ پدر ہے، یعنی والد ہے، یعنی سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مانیے ذبح عظیم آمد پسر، اور جو ذبح عظیم کی معنی ہیں اس کی جو حقیقت ہے وہ گویا بیٹے نے ظاہر کر دی۔ تو اہل تشیع عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تصور بنایا ہوا ہے اہل سنت کے ہاں کہ ذبح عظیم سے مراد وہ مینڈھا تھا، یا یہ جو عظیم قربانی جاری کر دی گئی ہے ایک سنت کے طور پہ وہ تھا، وہ اس کو بعض اوقات اس کا بہت جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اصل میں ذبح عظیم کون ہے؟ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی آپ نے پیش کی کربلا کے میدان میں، اس کو سمبولیکلی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ذبح عظیم جو ہے وہ یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے کیا قربانی دی ہوگی اپنے بیٹے اسماعیل کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دی۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک پوری ان کی تھیری ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، کہ سلام ہے ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، جو محسن ہیں، خوب کار ہیں، جو اللہ کے لیے سب کچھ تج دیتے ہیں پھر ہم ان کو ایسے ایسے نوازتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہے ہمارے بندوں ایماندار میں، وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر، ومن ذریتہما، اور دونوں کی اولاد میں، کس کی اولاد میں؟ یعنی ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں، محسن،
نیکی والے ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں سری۔ اب چونکہ آپ کو معلوم ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے آگے ان کی نسل میں نبوت و رسالت کا سلسلہ نہیں چلا۔ جو دوسرے بیٹے ہیں اسحاق کے بیٹے ہیں سیدنا یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب وہی ہے عبرانی میں جو عربی میں عبداللہ کا ہے۔ اسیر کو کہتے ہیں، غلام کو، بندے کو، ایل اللہ کے لیے لفظ تھا، تو عبداللہ اسرائیل کے بیٹے ہیں 12، جن میں سے ایک سیدنا یوسف ہیں۔ ان سے جو آگے نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور اس میں پھر نبی پے در پے آتے رہے۔ تو کہا کہ ان کی جو نسل ہے اس میں خوب کار بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کھلا کھلا اپنے نفس پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اب انہی کی نسل میں پیغمبروں کا تذکرہ ہے، اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور بچا دیا ان کو، ان کی قوم کو اس بڑی گھبراہٹ سے۔ یعنی وہ بڑی گھبراہٹ کیا ہے کہ جب وہ قوم کو لے کر نکلے، ایک تو وہ وہاں جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی، پھر قوم کو لے کر وہ نکلے ہیں، اور آگے جو ہے وہ سمندر ہے، اور پیچھے جو ہے فرعون کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، اور وہاں پہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ کہہ اٹھے کہ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو دھر لیے گئے۔ تو کہا کہ ہم نے انہیں بڑی گھبراہٹ سے بچایا، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ان کی مدد کی۔ اور وہاں پر بھی سیدنا جو ہے وہ جو ہے موسیٰ نے کہا نا کہ ان معی ربی سیہدین، نہیں بے فکر رہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہیاب کرے گا، مجھے توڑ پہنچائے گا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ان کی مدد کی تو رہے وہی زبر یعنی زبردست غالب۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور دی ان کو کتاب واضح یعنی تورات، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور سجھائی ان کو سیدھی راہ پر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ان پر پچھلی خلق میں، ان کا سلسلہ جاری رہا۔ سلام علی موسیٰ وہارون، کہ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، وہ دونوں ہیں ہمارے بندوں ایماندار میں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق الیاس ہے رسولوں میں۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب کہا اپنی قوم کو کیا تم کو ڈر نہیں؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم پکارتے ہو بال کو؟ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو۔ کون بہتر بنانے والا؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، جو اللہ ہے رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ اب اس کا فائدہ ہے، حضرت الیاس اولاد میں حضرت ابراہیم حضرت ہارون کے ہیں، بال بک کی طرف ان کو اللہ نے بھیجا، یہ قوم ہے یا کوئی علاقہ ہے، وہ پوچھتے تھے بت، اس کا نام بال تھا۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر اس کو جھٹلایا۔ فَإِنَّهُمْ لَهُمْ لَمُحْضَرُونَ، سو وہ پکڑے آتے ہیں، جیسے ہر نبی اور رسول کے ساتھ ہوا کہ جب قوم نے انکار کیا تو اللہ نے پکڑ لیا۔ إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا اس پر پچھلی خلق میں۔ سلام علی الیاسین، کہ سلام ہے الیاس پر۔ اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں الیاس کو الیاسین بھی کہتے ہیں، جیسے طور سینا یا طور سینا اور طور سینین اور آل یاسین بھی پڑھا ہے کسی نے، تو یہ یاسین ان کے باپ کا نام ہے۔ تو یعنی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ الیاسین کا مطلب ہے یاسینی، جیسے آپ کہیں کہ موسوی، عیسوی، محمدی علیہم الصلاۃ والسلام، تو گویا اسی طرح کہا گیا الیاسی، یعنی جو الیاس اور ان کے جو پیروکار تھے ان پر جو ہے وہ سلامتی ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہے ہمارے بندوں ایماندار میں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق لوط ہے رسولوں میں۔ سیدنا ابراہیم کے جو ہے وہ یہ بھتیجے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، جب بچا دیا ہم نے اس کو اس کے گھر والوں کو سارے مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اکھاڑ مارا ہم نے دوسروں کو۔
ہر جگہ میں عرض کرتا ہوں توجہ دلانے کے لیے کہ جہاں پر بھی قوم لوط پہ عذاب کا تذکرہ آتا ہے اور اہل ایمان کی جو بچت ہے، جو خلاصی ہے، اس کا ذکر آتا ہے، وہاں اس بڑھیا کا ذکر ضرور آتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہی بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں جو معاملہ ہے وہ بے لاگ ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے مشروط ہیں، غیر مشروط نہیں ہیں۔ تو پیغمبر کی آل اولاد ازواج میں اگر ایسے لوگ ہوں گے جو شرک کریں گے، اپنی قوم کا ساتھ دیں گے، تو جب عذاب آئے گا تو وہ بچ نہیں پائیں گے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت، یعنی ان کی بستیوں پہ، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو، افلا تعقلون، پھر کیا نہیں بوجھتے؟ اس کا فائدہ ہے۔ قوم لوط کی بستیاں الٹی ہوئی نظر آتی تھیں شام کی راہ میں، اوندھے گری ہوئی ہیں، برباد جو ہے اجاڑ بستیاں نظر آتی تھی، کھنڈرات تھے۔ تو کہا تم دن رات تمہارا گزر تجارتی قافلوں میں وہاں سے ہوتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں عبرت نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب بھاگ کر پہنچا اس بھری کشتی، فساہم، پھر قرا ڈلوایا، فکان من المدحضین، تو ہو گیا الزام کھایا۔ اس کا فائدہ ہے، کشتی دریا میں چکر کھانے لگی، لوگوں نے کہا اس میں کوئی غلام ہے، مالک سے بھاگا، ہر ایک کے نام پر قرا ڈالا اور ان کا نام نکلا۔ یعنی جب وہ دین حق کی غیرت میں اور اپنی قوم کی ناہنجاری اور سرکشی سے مایوس ہو کر نکلے، تو پھر ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی جو ہے وہ مجدار میں جو ہے وہ ڈولنے لگی۔ تو ان کے ہاں جیسے ایک عرف تھا کہ بھئی یہ اس وقت ہوتا ہے اور جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوتا ہے، اور جب تک اس غلام کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا جائے یہ ٹرموائل ختم نہیں ہوتا۔ تو بار بار قرا ڈالا گیا، ہر جگہ سیدنا یونس ہی کا نام آیا، تو گویا ان کو پھر پھینک دیا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پھر لقمہ کیا اس کو مچھلی نے، وَهُوَ ملیم، اور وہ الہنا کھایا تھا، ملامت زدہ تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر نہ ہوتا کہ وہ تھا یاد کرتا پاک ذات کو، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو رہتا اس کے پیٹ میں جس دن تک مردے جیویں۔ تو کہا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے، اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، اپنی تقصیر کا اعتراف نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی بعد سے بعد الموت کا جو دن ہے اس وقت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ وہ تسبیح کیا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ یکتا ہے، نرالا ہے، میں ہی تھا ظلم کرنے والا، میں ہی تھا اپنی جان پہ ظلم ڈھانے والا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ڈال دیا ہم نے اس کو پیٹڑ، یعنی کہا کہ بٹیڑ میدان میں، بالکل چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھا، ماندہ تھا، کمزور تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل کا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمیوں پر یا زیادہ۔ اس کا فائدہ بہت اہم ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں یعنی اگر عاقل بالغ گنتے تو 1,00,000 تھے، اور اگر سب کو شامل گنتے تو زیادہ تھے۔ یہ اللہ کو شک نہیں ہے، یعنی او جو آتا ہے نا ہمارے کلام میں، یا ایسا ہے یا ایسا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں اشتباہ ہوتا ہے نا، ہم سرٹن نہیں ہوتے کہ یہ ہوا ہے یا یہ ہوا ہے۔ تو یہاں شاہ صاحب بتا رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو کیا اشتباہ۔ تو وہ یہ کہا کہ یہ اصل میں 2 طرح کی فگرز ہیں۔ تو کہا کہ بھائی اگر آپ صرف عاقل بالغ کو گنیں تو 1,00,000 ہیں، اور اگر آپ سب کو گنیں تو کہا کہ پھر وہ زیادہ ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بہت سی احادیث میں او کا لفظ آتا ہے، تو کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جہاں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنویع کے لیے یا تنوع کے لیے بیان کیا کہ یا ایسے ہے یا ایسے ہے، لیکن اکثر جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ جو محدث ہیں، جو شارح ہیں، وہ لکھتے ہیں او کے آگے شک کر راوی، کہ جو یہ شک ہے نا یہ راوی کا ہے، یعنی چونکہ یہ سینونیم سے ہیں، 2 الفاظ لے آئے ہیں، تو وہ جب انہوں نے بیان کیا نا تو اتنی احتیاط وہ کرتے ہیں کہ اگر پوری طرح ان کو تحقق نہ ہو کہ کیا لفظ ہے تو وہ دونوں ذکر کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اب یاد نہیں پوری طرح، شاید اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو یا یہ فرمایا ہو، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں شاہ صاحب اس نقطے کو اٹھا رہے ہیں۔ فآمنوا، پھر وہ یقین لائے، فمتعناہم الی حین، پھر ہم نے ان کو برتنے دیا ایک وقت تک۔
تو یہاں پہ آگے شاہ صاحب فائدہ لکھتے ہیں، یہ وہی قوم جن سے بھاگے تھے ان پر ایمان لا رہے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ یہ جا پہنچے، ان کو بڑی خوشی ہوئی، یعنی ان کے جانے کے بعد قوم کے اندر ندامت ہوئی، اور پھر کچھ عذاب کے اثرات بھی ظاہر ہو گئے تو پوری قوم نکل آئی، اور جو بادشاہ تھا وہ بھی بالکل ٹاٹ کا لباس پہن کے اور سر ننگا کر کے برہنہ ہو کے زاری کرتا ہوا آیا، اور سیدنا یونس کو جو ہے ڈھونڈتا پھرا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو مل گئے، اور پھر قوم نے توبہ کی، اجتماعی توبہ، اور وہ عذاب اللہ نے ٹال دیا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہو کہ جیسے یہ محاورہ بن گیا نا، جب مسلمان امت پر بھی کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اجتماعی طور پر قوم یونس کی طرح اللہ کے سامنے زاری کریں اور توبہ کریں، تاکہ یہ جو ہم پر آفت اور عذاب آیا ہے یہ ٹل سکے۔ فاستفتہم، اب ان سے پوچھ، الربک البنات ولہم البنون، کیا تیرے رب کے ہاں بیٹیاں ان کے ہاں بیٹے؟ یعنی قرآن مجید نے کئی جگہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ لوگ، ان کا معاملہ اپنا کیا ہے کہ جب ان کے ہاں کسی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، ان کو خبر دی جاتی ہے، ان کا چہرہ اڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور شرمندگی سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور پسند نہیں کرتے اپنے لیے بیٹی کو، اور رحمان جس کو وہ خدا، ظاہر بات ہے اللہ کے لیے وہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، اور یہ ان کے نام ہیں۔ تو کہا کہ عجیب سی بات ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک جگہ کہا نا، انہا قسمت ضیزا، یہ تو بڑی ناروا سی تقسیم ہے تم نے کی ہے، تو اپنے لیے جو ہے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیف کر لیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت یعنی مؤنث اور یہ دیکھتے تھے؟ یہ کیسے اتنے تیقن سے کہہ رہے ہیں؟ اشہدوا خلقہم، کیا آسمان زمین کی تخلیق میں تھے؟ یا اللہ نے جب اپنی ہاں کہ اللہ کے ہاں جو ہے معاذ اللہ بیٹیاں تولد ہوئیں اور وہ بیٹیاں نکلیں اور اللہ نے ان کو اس نام سے پکارا، جس بنیاد پر یہ سب کر رہے ہیں؟ وہم شاہدون، اور یہ دیکھتے تھے۔ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ، سنتا ہے یہ اپنا جھوٹ بنایا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوئی۔ وانہم لکاذبون، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا پسند کی بیٹیاں جو ہے بیٹیاں بیٹوں سے، یعنی مطلب کیا ہے کہ تمہارے لیے بیٹے پسند کیے، اپنے لیے بیٹیاں چنیں۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا ہے تم کو، کیا فیصلہ کرتے، کیا انصاف کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا تم پاس کوئی سند ہے کھلی؟ اتنے تیقن سے تم بات کر رہے ہو نا، تو کیا تمہارے پاس کوئی پرانا صحیفہ ہے، کوئی نوشتہ ہے، کوئی آسمانی ہدایت ہے جس پر یہ سب جو ہے، جس کو ہم مائتھولوجی کہتے ہیں آج، یہ سب جو ہے جو تم نے گھڑی ہوئی ہے اساطیر، اس میں کہیں درج ہیں یہ ساری باتیں؟ کبھی آپ پڑھی ہے نا گریک میتھولوجی، رومن میتھولوجی، ہندو میتھولوجی، فلاں دیوتا جو ہے، فلاں جو آپ دیوی جو ہے فلاں دیوتا کے سر سے پیدا ہوئی، فلاں جو ہے اس طرح تولد ہوئی، یہ سب قصے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو فاتوا بکتابکم، تو لاؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور ٹھہرایا ہے اس میں اور جنوں میں ناتا، تعلق، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنوں کو معلوم ہے کہ وہ پکڑے آتے ہیں، وہ تو خود جو ہے اللہ کے ہاں ماخوذ ہوں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اصل بات یہی ہے، اللہ نرالا ہے ان باتوں سے جو بناتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کوئی جورو نہیں، کوئی جاتا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹیاں نہیں۔ ہاں اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، مکرمون ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں، اولیاء ہیں، یہ سب ہیں، لیکن یہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے، خدائی میں شریک کوئی نہیں ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو اس کے ہاتھ سے بہکا نہیں لے سکتے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں پکڑ لے، اپنی گرفت میں لے لے، سزا دینا چاہے، اور تم اور یہ تمہارے جھوٹے معبود جو ہے اس سے پھسل جائیں، کہیں چلے جائیں، اللہ کو بچلا دیں، معاذ اللہ اللہ کو چکر دے دیں۔ الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو جو پیٹنے والا ہے آگ میں۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم میں جو ہے اس کو ایک ٹھکانہ ہے مقرر۔ شاہ صاحب کہتے ہیں
کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبان سے فرمایا، جیسے دعائیں فرمائی ہیں آدمیوں کی زبان سے، یعنی اب فرشتوں کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ یہ فرشتے جن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، چہیتیاں ہیں اور شریک ہیں خدائی میں، تو اب وہ فرشتے گویا بتا رہے ہیں، اب ایک بیان دے رہے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں فرشتے کہ ٹھکانہ مقرر، یعنی اپنی حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ اس پر فرمایا کہ کافر کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنوں کی عورتوں سے پیدا ہو، یا سو جنوں کو اپنا حال معلوم ہے اور فرشتے یوں کہتے ہیں، یعنی جنات تو کہتے ہیں انہم لمحضرون، ان کو بھی پتہ ہے، اور جنات یہ کہتے ہیں آگے اپنے اللہ کے سامنے اپنی وفاداری اور جو سبمسونیس ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ وما منا الا لہ مقام معلوم، اور ہم جو ہیں اس کو ایک ٹھکانہ ہے مقرر، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم جو ہیں ہم ہی ہیں کتار باندھنے والے، اور ہم جو ہیں ہم ہی ہیں پاکی بولنے والے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یعنی اپنی اپنی حد پر ہر کوئی کھڑا رہتا ہے۔ اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں تک ہو چکا فرشتوں کا کلام۔ اب بیچ میں جیسے ایک جملہ معترضہ کے طور پہ فرشتوں کا کلام نقل ہوا، اب آگے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ تو کہتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہم پاس احوال ہوتا پہلے لوگوں کا، یعنی جس طرح پہلے لوگوں پر وحی آئی، ذکر اللہ نے نازل کیا، ہمیں بھی اللہ ایسے نوازتا، ہم پر بھی اللہ کرم کرتا، وحی نازل کرتا، پیغمبر بھیجتا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ہوتے بندے اللہ کے چنے۔ اس کا فائدہ ہے عرب لوگ انبیاء کا نام سنتے تھے، ان کے علم سے خبردار نہ تھے، تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس بھی اگر کوئی آیا، اور وہ گویا طنز تعریض بھی کرتے تھے، تنقید کرتے تھے اہل کتاب پر کہ دیکھو تمہارے ہاں اتنے نبی و رسول آئے پھر تم سرکش ہو گئے، تم نے قدر نہیں کی، ہمارے ہاں کوئی نبی و رسول آتا ہم تو پلکوں پہ بٹھاتے اور جو ہے اس کو جو ہے اپنا سر کا تاج بناتے۔ تو کہا کہ اب کہتے ہیں کہ تو یہ کہتے تھے اب جو اپنے اندر نبی پیدا ہوا تو پھر گئے، یعنی پہلے بڑے دعوے تھے لیکن جب وہ نبی آ گیا عملاً تو اب جو ہے انکار کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ہم میں بھی اس طرح کی کوئی پرانی اللہ تعالیٰ یاد ذکر ہم پہ نازل کرتا تو ہم ہو جاتے اس کے چنے ہوئے بندے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، کیا کیا انہوں نے، سو اس سے منکر ہو گئے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اب آگے جان لیں گے، کوئی دن کی بات ہے، ابھی جو ہے زندگی ختم ہوگی سب واضح ہو جائے گا، ابھی دنیا ختم ہوگی، آخرت میں پیشی میں اٹھا لیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، بہت ہی شاندار آیات ہیں، اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو رسول ہیں، جو ہمارے مرسل ہمارے جو آپ سمجھ لیجئے کہ مرسل ہیں، جن کو ہم نے بھیجا ہے، ان کے بارے میں ہماری بات طے ہو چکی ہے، ان کے بارے میں ہمارا ایک قانون ہے جو بدلا نہیں جاتا۔ کیا قانون ہے؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک انہی کو مدد ہونی ہے، ان کی مدد ہوگی، آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، اس کائنات کی ہر چیز ان کی سپورٹ میں ہم کر دیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر جو ہے بے شک وہی زبر ہے، وہی غالب ہے۔ ہمارا لشکر ہواؤں میں بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے، فرشتوں کی شکل میں ہے، ہمارا لشکر جو ہے وہ انبیاء کے پیروکاروں کی شکل میں ہے، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں۔ تو کہا یہ اللہ کی حزب ہیں، اللہ کے لشکر ہیں، ہمارے جند ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، یہ جو سنت ہے نا اور جگہ بیان ہوئی ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے، مقدر کر دی ہے، لکھ دی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں پتھر پر لکیر ہے، یہ بات کیا لکیر ہے کہ ہمارے جو بندے ہیں نا، جو کہا نا کہ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ہمارے رسول ہی غالب آئیں گے۔ تو کہا کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اب اللہ کے نبی کی طرف التفات ہے، فرمایا سو تو ان سے پھر یا ایک وقت تک، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ان کو دیکھتا رہ کہ آگے دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھتے رہیں یہ بھی دیکھ لیں گے، کوئی وقت کی بات ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہماری آفت شتاب مانگتے ہیں؟ عجیب لوگ ہیں نا، رحمت مانگنی چاہیے اور مہر مانگنی چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں پچھلی قوموں پہ عذاب آیا، کبھی آسمان گرا، کبھی زمین پھٹی، ہمیں تو اتنے برس ہو گئے آپ کی توہین کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے، ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کہا کہ کیا ہماری آفت شتاب مانگتے ہو؟
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پھر جب اترے گی ان کے میدان میں، ان کے گھر آنگن میں جب اللہ کا عذاب اترے گا نا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جو بری صبح ہوگی جو ہے ڈرائے گیوں کی۔ اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں یہ ہوا فتح مکہ کے دن، یعنی پھر وہ دن آ گیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور پھریا ان سے ایک وقت تک، پھر جائیے ان سے، پھر جائیں ان سے، صرف نظر کریں ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتا رہے، اب آگے دیکھ لیں گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں شاید پہلا وعدہ دنیا کے عذاب کا اور پچھلا آخرت کا، وہی بات دو مرتبہ آیا نا، وَأَبْصِرْ هُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، دوہرا کی بات کہی، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، کہا کہ دیکھ لیں دنیا کا عذاب بھی آ جائے گا اور آخرت کا عذاب بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ذات ہے تیرے رب کی عزت کا صاحب، پاک ہے ان باتوں سے، یعنی جن باتوں سے اللہ کو یہ متصف کرتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے کا بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیوی ہے، معاذ اللہ کے ساتھ خدائی میں فلاں فلاں دیوی دیوتا شریک ہیں، کہا اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے، بلند ہے، برتر ہے۔ شاہ صاحب کئی جگہ سبحان کا ترجمہ کرتے ہیں نرالا ہے، وہ یکتا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور اما یصفون ان باتیں سے جو کرتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہے رسولوں پر، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔ تو یہ گیا پوری بات بیان ہو گئی، پورا جیسے آپ سمجھ لیں دین جو ہے بالکل سمرائز کر لیا 3 آیتوں میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، سورہ صاد مکی صورت ہے، اور اس صورت مبارکہ میں جو انباء الرسل ہیں ان میں کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں جو مشکلات القرآن میں جو ہے وہ گنے جاتے ہیں، اور ان کی بارے میں چونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت نہیں ملتی، اس وجہ سے ان آیتوں کی تفسیر یا تعویل میں زیادہ تر مفسرین نے اسرائیلیات سے مدد لی ہے اور بڑی طول طویل قصے نقل کیے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو بہت نامناسب بھی ہیں۔ تو جیسے ہمارے ہاں ایک مضمون تھا جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا، الدخیل فی التفسیر، کہ تفسیر میں کچھ چیزیں داخل ہو گئی ہیں غیر کی، اس میں موضوع احادیث بھی ہیں، ان میں ایک چیز اسرائیلیات بھی ہیں، اور اس میں بہت واہی تباہی باتیں اور قصے جو ہیں بہت بڑے لوگوں نے بھی گویا ایک تسامح ہوا، ان سے کوتاہی ہوئی، اور جو باتیں چلتی چلی آ رہی تھیں اور ارد گرد فضاؤں میں پھیلی ہوئی تھیں وہ بھی انہوں نے اس میں نقل کر دیں، اور کئی جگہ پر بغیر نقد کے نظر جو ہے وہ نقل کر دیں۔ تو گویا ان مشکلات میں سے کچھ واقعات آگے اس صورت میں بیان ہوں گے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی، یہ قرآن ذکر والا ہے، یاد دہانی والا ہے، بلکہ سراپا یاد دہانی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ذکر سے اتنا لبریز ہے، لبالب ہے کہ گویا پھر ذکر ہی ذکر ہے۔ بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، بلکہ جو لوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، جو ہے ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور جو ہے شیطان لعین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا جو بڑا ڈسیپٹر ہے، اور یہ شقاق کا شکار ہوئے، مقابلے بازی، زدم زدہ، قرآن مجید کہتے ہیں نا بغیم بینہم، اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس حالت میں ہیں۔ کما اہلکنا من قبلہم من قرن، اب گویا تاریخ سے استدلال، بہت کھپا دی ہم نے ان سے پہلے سنگتیں، فنادوا، پھر لگے پکارنے، ولات حین مناس، اور وقت نہ رہا تھا خلاصی کا۔ اب جب عذاب آیا، اب چیخنے چلانے لگے، زاری کرنے لگے، لیکن کہا کہ اب اس کا وقت نہیں ہے خلاصی کا، وہ ختم ہو گیا وہ وقت۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور اچھمبا کرنے لگے اس پر کہ آیا ان کو ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور لگے کہنے منکر یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ اب ان تمام انباء و رسل اور قصص الانبیاء کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کا قلب مبارک اس میں ثبات ہو، کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ پیغمبر آئے، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو کیسے اذیت دی گئی، کیا کچھ کہا گیا،
اور یہی تعجب جو ہے آج مشرکین مکہ کو ہو رہا ہے، ویسا ہی ہر نبی کے مخاطبین کو ہوا کہ اس پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ہم پر ایک خبردار کرنے والا ہے، ہم ہی میں سے بھئی آنا تھا کوئی فرشتہ آتا، کوئی بڑا آدمی ہوتا جس کے آگے بڑے ہرکارے ہوتے، یہ تو ہم جیسا ایک آدمی ہے۔ اور پھر اعتراضات کیا کر رہے ہیں، اس پیغام پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتے، بتا نہیں سکتے کہ اس میں یہ خلل ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں عقل و فطرت اور تاریخ کے حوالے سے یہ اس میں جو ہے وہ انوملی پائی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ ایڈ ہومنم جس کو کہتے ہیں نا، آدمی پہ اٹیک کرتے ہیں، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ مسحور ہے، یہ کذاب ہیں۔ تو کہا کہ یہ ھذا ساحر کذاب، تو وہ کافر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا معاذ اللہ، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ بہت اہم بات، کیا اس نے کر دی اتنوں کی بندگی کے بدل ایک ہی کی بندگی؟ اتنے ہمارے جو ہے معبود ہیں، پورا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایک سمجھ لیں کہ ہم نے ایوان سجایا ہوا ہے، مختلف بت ہیں، ان کے مختلف مناصب ہیں، انہوں نے سب کو جو ہے وہ بالکل ختم کر کے ریڈیوس کر دیا ایک پر۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات، بڑی عجیب سی بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم، حالانکہ عقل و فطرت کے مطابق عجیب بات تو یہ ہے، تعدد آلہہ جو ہے تعجب کی بات ہے، لیکن ان کو جو ہے وحدت الہ کا تصور جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ یہ تعجب خیز ہے۔ وانطلق الملأ منهم، اور چل کھڑے ہوئے کتے پنچ ان میں، یعنی بڑا اچھا ترجمہ کیا، ملا کا پنچ، مکھیا، بڑے چودھری، کیا کہہ کر چل دیے، انمشو، کہ چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور ٹھہرے رہو اپنے ٹھاکروں پر۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ وقت جمنے کا ہے، اب جمے رہو، ڈٹے رہو۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر ہم پر آئے ہیں نا، ان کادا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یہ صاحب تو ہمیں بھٹکا لے گئے تھے ہمارے ٹھاکروں، ہمارے بتوں سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم بڑی استقامت سے، ثابت قدمی سے ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے نہ رکھتے، گلو کر لیا ہم نے اپنے آپ کو، سٹک کر لیا۔ تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چلو اور ذرا اب ثابت قدم رہو، ٹھہرے رہو، بڑا اچھا ترجمہ ہے، ٹھہرے رہو، قائم رہو اپنے ٹھاکروں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک اس بات میں کچھ غرض ہے۔ یہ بھی ایک عام ٹیکنیک ہوتی ہے چودھریوں کی، بڑوں کی، کہ پیغمبر کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، پیغمبر کی دعوت کے بارے میں سسپیشن پیدا کر دینا کہ یار یہ کوئی اور ہی چکر ہے، اور یہ جو ہے اس کے پیچھے کوئی میل انٹینشن ہے، کوئی الٹیریئر موٹیو ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا فرعون نے کیا کہا اپنی قوم کو ورگلانے کے لیے، یہ جو لوگ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، یہ زمین میں اونچا ہونا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کو ہم نے دبایا ہوا ہے، ہم اقلیت ہیں، یہ اکثریت ہیں، یہ گویا کوئی بغاوت برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یذھبا بطریقتکم المثلی، کہ تمہاری جو مثالی تہذیب ہے نا، جو رستہ ہے، اس کو یہ لے جائیں یہاں سے، اس کو ڈسمینٹل کر دیں۔ تو کہا کہ یہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی چکر ہے، کوئی اور غرض ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ نہیں سنا ہم نے اس پیچھے دین میں، ان ھذا الا اختلاق، کچھ نہیں یہ بنائی بات ہے، ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں سنی، بالکل اچھوتی سی بات کہہ رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں پچھلا دین کہتے تھے اپنے باپ دادوں کو، یعنی آگے تو سنے ہیں کہ اگلے لوگ ایسی باتیں کہتے، پر ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہہ گئے، یعنی ٹھیک ہے ہم نے سنا ہے، آس پاس ارد گرد ہم نے سنا ہے، لیکن ہمارے پرکھوں میں تو ایسی کوئی روایت نہیں، کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں، کوئی لیجنڈ نہیں ہے ایسا۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، اب ایک اور اعتراض، کیا اسی پر اتری سمجھوتی ہم سب میں سے؟ یعنی اگر چلیے یہ وہی نازل ہونی تھی تو کسی چودھری پر، بڑے آدمی پہ، سربراہ فرد پر، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ رجل من القریتین عظیم، یہ دو بڑی بستیاں ہیں، ام القریٰ مکہ ہے اور طائف ہے، اس میں بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، ان پر کیوں نہیں وحی آئی؟ ایک در یتیم پر کیوں اللہ نے جو ہے وہ کرم کیا؟ بل ہم فی شک من ذکری، اصل مسئلہ کیا ہے، کوئی نہیں، ان کو دھوکہ ہے میری نصیحت میں، بل لما یذوقوا عذاب، کوئی نہیں، ابھی چکھی نہیں ہے میری مار، ابھی اترا رہے ہیں، ابھی اٹکیلیاں کر رہے ہیں، جب مار آئے گی تب پتہ لگے گا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی مہر کے جو زبردست ہے بخشنے والا؟
کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا یہ ان کی ڈسکریشن ہے، یہ ان کا اختیار ہے۔ تو کہا کہ تیرے رب کی جو رحمت ہے اس کے خزانے ان کے پاس نہیں ہیں، سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ تو وہی ہے، وہ اللہ نے کس کے لیے اس کو منتخب کرنا ہے، کس کو چننا ہے، کس کو برگزیدہ کرنا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو ان کے بیچ ہے، کیا اس کے بادشاہ یہ ہیں؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو چاہیے چڑھ جاویں رسیاں تان کر چڑھ جائیں آسمانوں میں۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک لشکر یہ ہے وہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں میں، ایک لشکر ہے یہ بھی تباہ ہوگا برباد ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اب تاریخ سے استدلال، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون میخوں والا۔ اس کا فائدہ ہے وہ ظالم آدمی کو جو میخا کر کر مارتا تھا، یعنی میخا کر کر مارتا کیا ہے، یعنی جس طرح سولی جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو سولی دینا عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں پھانسی دینا۔ سولی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی درخت پر تنے پر آدمی کو جو ہے اس کے ہاتھ اور جو ہے ٹھونک دیے جائیں اور پھر اس کو باندھ دیا جائے اور پھر وہ اذیت سے تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ جان دے دے۔ تو کہا کیا تو اس وجہ سے کہ بھئی وہ لوگوں کو سولی دیتا تھا اور میخیں ٹھونکتا تھا ان کے جسموں میں، اس وجہ سے اس کو ذو الاوتاد کہا ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ لشکر کے گھوڑوں کی میخیں رکھتا تھا سونے اور روپے کی، مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی میخیں ہوتی ہیں نا گھوڑے باندھنے کی یا خیمے باندھنے کی، تو وہ سونے کی ہوتی تھی، اس وجہ سے کہا ہے۔ یا یہ ہے کہ چونکہ بہت بڑا لشکر تھا تو دور دور تک خیمے ہوتے تھے، میخیں ہی میخیں ہوتی تھیں، اس وجہ سے کہا ذو الاوتاد۔ وَثَمُودَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والے بن والے قوم شعیب، اولئک الاحزاب، وہ فوجیں، ان کل الا کذب الرسل، یہ ہے اصل بات۔ یہ قومیں کیوں ہلاک ہوئیں؟ بار بار میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید کا پورا مقدمہ یہی ہے، ان کی ہلاکت کسی دنیاوی معنوں میں کوئی نیچرل آپ سمجھ لیں کلیمٹی سے نہیں ہوئی، اور نہ کوئی فائنینشیل مس مینجمنٹ سے ہوئی ہے، نہ ان معنوں میں کسی وبا سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں کیا معاملہ ہے، ان کل الا کذب الرسل، یہ جتنے تھے سب نے یہی جھٹلایا رسولوں کو۔ ان کا اصل جرم کیا تھا؟ جرم ان کا یہ تھا، کوئی جی این پی جی ڈی پی، ٹھیک ہے، اور تعمیرات میں پیچھے رہ گئے، فوڈ مینجمنٹ میں ان کے ہاں کمزوری ہوگی، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اصل وجہ کیا تھی؟ رسولوں کی تکذیب۔ اب اس میں گویا سنایا کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو سنایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے خدم و حشم، اتنی طاقت اور قوت اور قدرت اور حشمت کے باوجود ہلاک کر دیے گئے، تو تم کیا بیچتے ہو؟ فحق کا وعید، فحق کا عقاب، سب نے یہی جھٹلایا رسولوں کو، پھر کیا ہوا؟ فحق کا عقاب، پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ بھی مگر یہی ایک چنگھاڑ کی، ما لہا من فواق، جو بیچ میں دم نہ لے گی۔ یہ ان جو لوگ ہیں رسول کے مخاطبین، ان کا معاملہ بھی یہی ہے، بس ایک چنگھاڑ آئے گی جو پھر سانس نہیں لے گی، رکے گی نہیں جب تک کہ ان سب کا کام تمام نہ کر دے۔ وقالوا ربنا، اور یہ سرکش لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں اے رب اجل لنا قطنا، رب شتاب دے ہم کو چٹھی ہماری، قبل یوم الحساب، پہلے حساب کے دن سے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی حساب کتاب ہوگا اور عرض ہوگا اور وزن ہوگا اور جناب پیشی ہوگی اور نوشتہ ہوگا، اتنا کچھ ہوگا، چلیں اس کی کوئی جھلک یہاں دکھا دیں جہاں ہمارا اعمال نامہ سامنے آ جائے۔ اس کا فائدہ ہے جب وہ وعدہ قیامت کا سنتے تو کہتے ہمارا حصہ بھی ہم کو دے، تو یہ ٹھٹھے تھے ان کے، مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، ریڈیکیول کر رہے ہیں۔ کہا اصبر علی ما یقولون، اے نبی تو سہتا رہ جو کہتے رہیں، وذکر عبدنا داود، یاد کر ہمارے بندے داؤد کو، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کے جو پیش رو تھے ان کا اسوہ آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے کہ آپ ذرا دیکھیے، توجہ کریں ہمارے بندے داؤد کے احوال پر۔ ذل ایدی انہ اواب، داؤد کو ہاتھ کے بل والا، وہ تھا رجوع رہنے والا، یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام ان کے ہاں دونوں چیزیں جمع تھیں، مملکت بھی، طاقت بھی، قوت بھی، اور بندگی کی بھی انتہا پر تھے۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے خاص طور پہ
عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب زیادہ کثرت عبادت اور کثرت صیام کی حوالے سے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو پھر جو آخری لمٹ ہے نا روزے کی، وہ یہ ہے کہ ایک دن جو ہے وہ روزے سے رہو اور ایک دن افطار سے رہو، روزہ نہ رکھو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سیدنا داؤد کا اور کہا کہ رات میں جو ہے آدھی شب جو ہے رات جو ہے وہ اٹھو، پھر ایک تہائی جو ہے وہ قیام کرو، پھر سو۔ اور کہا کہ یہ داؤد کا روزہ تھا، یعنی آلٹرنیٹ ڈیز پہ، یعنی آدھے دن آدھا سال روزے سے رہتے تھے، اور یہ داؤد کی قیام اللیل تھی۔ تو اب دیکھیے نا کہ ایک طرف ان کی طاقت ہے اور قوت ہے، اور ایک جگہ قرآن حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ان کی شان کیا تھی کہ وہ عبادت کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے، لیکن جب جنگ کا وقت آتا تھا تو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ یعنی وہی معاملہ ہے نا کہ عام طور پہ لوگ کسی ایک طرف جھک پڑتے ہیں، اگر رات کے راہب ہیں تو پھر وہ بدھ بھکت کے بھکشو بن جاتے ہیں، بالکل ہی لگتا ہے اللہ کے دشمنوں سے مقاومت ممکن نہیں رہی ان کی، اور اگر مجاہد بنتے ہیں اور جناب ان کے اندر واریر کے اوصاف ہوتے ہیں تو پھر وہ جو تعلق مع اللہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور یاد ہوگا کہ سورہ انفال کے میں عرض کیا گیا تھا، اس کے ابتدائی اور آخری حصے میں انہی دونوں جو نقشے ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے کہ اصل جو آپ سمجھ لیجئے کہ تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے، رات کے راہب اور دن کے شہ سوار۔ سیدنا داؤد کا معاملہ یہ تھا، طاقت قوت، ویسے بھی ہاتھ میں ان کے بڑا اختیار تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اور کہا اِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ رجوع کرنے والا، بار بار جھکنے والا، رونے دھونے والا تھا۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے تابع کیے پہاڑ اس کے ساتھ پاکی بولتے شام کو اور صبح کو، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے تسبیح کے ترانوں میں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور اڑتے جانور جمع ہو کر، كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، سب سے اس کے آگے رجوع رہتے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور دی اس کو تدبیر۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ بات کا۔ کیا کچھ ہم نے نہیں دیا ان کو، اللہ سے تعلق کے اوصاف بھی دیے، اور زمین میں بادشاہت اور ملک بھی دیا، تصرف دیا ہواؤں پر، جنات پر، اور حکمت دی، دانائی دی، اور فیصلہ کن بات کرنے کی جو ہے صلاحیت دی۔ وَهَلْ، اب ایک واقعے کا تذکرہ ہے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دعویٰ والوں کی، اس تصور المحراب، جب دیوار کود کر آئے عبادت خانہ میں۔ یعنی ایک دن انہوں نے مقرر کر رکھا تھا عبادت کا، اس وقت کوئی ان کے پاس نہیں آ سکتا تھا، ورنہ تو جیسے ان کی رعایا کے لیے ہر وقت جو ہے ان کے دروازے کھلے تھے۔ تو اس دخلوا علی داود، اور دی اس کو جب پیٹ آئے داود پر، ففزع منہم، تو ان سے گھبرایا۔ قالوا لا تخف، وہ بولے مت گھبرا۔ خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑتے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر۔ فاحکم بیننا، سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا۔ ولا تشتت، اور دور نہ ڈال بات کو، ڈیفر نہ کر، بس جلدی فیصلہ کر۔ وہدنا الی سواء الصراط، اور بتا دے ہم کو سیدھی راہ، بس جلدی جلدی ہمارا فیصلہ چکا دیں۔ ان ھذا اخی، یہ جو ہے میرا بھائی ہے میرا، لہو 99 ناجہ، اس کے ہاں ہے 99 دمبیاں، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے ہاں ایک دمبی۔ قال اکفلنیہا، اور جس کے پاس 99 ہیں وہ مجھ سے کہتا ہے حوالے کر دے مجھ کو، وہ ایک بھی مجھے دے دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے بات میں، دھونس دیتا ہے۔ قال، بولا یعنی سیدنا داؤد بولے، لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دمبی ملانے کو اپنی دمبیوں میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں۔ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو یقین لائے ہیں اور کام کیے اچھے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور تھوڑے لوگ ہیں ویسے۔ وَظَنَّ داود أَنَّمَا فَتَنَّا، کہا کہ لوگ عام طور پر جو رلے ملے رہتے ہیں نا، اکٹھے کام کرتے ہیں، مشترکہ کھاتے ہوتے ہیں ان کے، تو کہا وہ ایک دوسرے پہ زیادتی کر ہی دیتے ہیں سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ اب یہ سب واقعہ جب انہوں نے بیان کیا، انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا۔ وَظَنَّ داود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور خیال میں آیا داؤد کے کہ ہم نے اس کو جانچا۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، پھر گناہ بخشوانے لگا۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور اپنے رب سے اور گرا جھک کر اور رجوع ہوا۔
فغفرنا لہ ذالک، پھر ہم نے وہ معاف کر دیا اس کو وہ کام، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور اس کو ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ اب یہاں جو قصہ بیان ہوا ہے نا، یہ تو واضح ہے کہ وہ زیادتی کر رہا تھا، انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ نہ کرو، اس پر جو ہے ان کو سزا بھی دی ہوگی۔ اب اسی کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو ایک کوئی بات بھی سجھائی، ان کو خیال ہوا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی تھی، تو وہ اس واقعے کے ذریعے، اس مقدمے کے پیش ہونے کے ذریعے ان کو اس کی جیسے یاد دہانی ہو گئی۔ یہی میں ذرا تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی علیہ الرحمہ نے جو حاشیہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جی حضرات انبیاء کوئی ضمنی اور اتفاقی موقع بھی تبلیغ کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایک تو اس طرح اشارہ کر رہے ہیں نا کہ دیکھو، یعنی انہوں نے ان کے سامنے ایک تقریر کی، اس میں ایک واعظ بھی کیا، کہ وہ سیدنا یوسف کا مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے قیدی کے سامنے جو ہے وہ واعظ کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں وزن داؤد، آپ کی اپنی نفس سے یہ بدزنی غایت خشیت و تقویٰ کے بنا پر تھی۔ زن کا لفظ خاص طور پہ نظر میں رہے۔ قرآن مجید خود کسی واقعے کا اس بات نہیں کرتا، صرف آپ کے اس خیال کو بیان کر رہا ہے، یعنی ہمیں معلوم نہیں کیا قصہ تھا، کیا ان سے کوئی تسامح یا کوتاہی ہوئی۔ تو آیت انما فتنا، یعنی یہ مقدمہ بھیج کر خود ان کے صبر و تحمل کا امتحان لیا ہو، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ خلوت میں ہے، منع بھی ہے کوئی انٹروڈ نہ کرے، پھر ایک دم آگے کود کے، یا غلبہ نور نبوت سے جو ہے وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ دیکھیں کہ بھئی ٹھیک ہے، کہہ دیں کوئی بات نہیں، چلو معاف کر دو، جانے دو۔ کہا کہ فاستغفر، تو کہتے ہیں یہ استغفار ہے۔ تو کہا کہ ان مقدمے یعنی یہ مقدمہ بھیج کر خود ان کے صبر و تحمل کا امتحان لیا ہو، ان مقدمے والوں کے یوں بے محابہ چلے آنے، پھر اپنی گفتگو میں آپ کا مرتبہ سلطانی ملحوظ نہ رکھنے سے متعدد پہلو آپ کے لیے ناگواری اور اشتعال تباہ کے نکلتے تھے۔ امتحان اس کا مقصود تھا کہ آیا آپ ان گستاخیوں پہ دار و گیر کرتے ہیں یا غلبہ نور نبوت سے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے مطلب۔ اور آیت فاستغفر، یہ استغفار ہر اس لغزش یا کوتاہی سے تھا جو نبی معصوم سے ہو گئی ہو۔ اور کہا خر راکعاً، رکوع کو یہاں سجدہ کے معنی میں بھی سمجھا گیا ہے۔ اور آگے جو ہے ابن العربی جو مالکی ہیں ان کا تذکرہ ہے، تو یہ گویا انہوں نے تذکرہ کر کے بتا دیا۔ اور یہ عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی بات ہو، باقی تفصیل سے کیا قصہ تھا، کس وجہ سے تسامح ہوا تھا، قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا، تو ہمیں بھی اس کے بارے میں زیادہ قرید نہیں کرنی چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔